محترم، یہ ماہ ذوالحجہ الحرام حج کا بھی مہینہ ہے اور قربانی کا بھی مہینہ ہے۔ تو قربانی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اور شریعت میں بھی زندہ رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں چونکہ مسلمانوں نے اب قربانی کا فریضہ ادا کرنا ہے تو اس کا علم جو ہے اگر ہو، فضیلت بھی معلوم ہو، مسائل بھی معلوم ہو تو گمراہی سے اور جہالت پر مبنی کاموں سے اور حرکات و سکنات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہماری شریعت ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں گائیڈنس دیتا ہے، تو ہمیں ضرور اس سے گائیڈنس لیتے رہنا چاہیے۔ قربانی کے مسائل فضائل ہر سال بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وقت ہی جو ہے وہ سال بعد آتا ہے، تو اس وقت اس کو ریفریش کر لینا، فضیلت کو بھی جان لینا تاکہ ثواب کتنا ملے گا اس کے لیے انسان نیت خالص کر لے اور مسائل پر عمل کر کے جیسا شریعت کو ہم سے مطلوب ہے ویسے ہی وہ فریضہ ادا کرے تاکہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش ہو اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے اور ہماری کوشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا فقہا فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، یعنی مخصوص جانور کہا تو پتہ چلا کہ ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، یہ بھی نہیں کہ سال میں جب مرضی، نہیں، مخصوص ایام میں بنیت عبادت اللہ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا، یہی قربانی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت میں باقی رکھی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا جو آیت کریمہ سورہ کوثر کی میں نے تلاوت کی، فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت سے قربانی کا حکم جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا، فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اس روز کیا ہے؟ یہ قربانی۔ اللہ کے حکم پر مخصوص جانور کا خون بہانا ہے عبادت کی نیت سے، اور بعد میں اس کو خود ہی کھانا ہے، خود ہی کھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلی امتوں کی طرح وہ قربانی کرتے تھے اور ایسے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آگ آتی تھی، آسمانی آگ، اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی تھی، اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس شریعت کے اندر اس جانور کی جو قربانی کا جانور ہے اس کو کھانا جو ہے یہ حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنگوں کے اندر جو غنیمتیں حاصل ہوتی تھی ان کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام کے قدموں کے توفیل اللہ نے حضور کی امت کے لیے وہ غنیمتیں بھی حلال فرما دی۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ بندہ یہ سمجھے کہ خالی خون بہائیں گے، پیسے لگ جائیں گے اور یہی کافی ہے، کیا اس کا کوئی ثواب بھی ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت، یعنی ان کی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی، یہ سب چیزوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ میزان عمل کے اندر یہ سارے تولے جائیں گے اور ان کا ثواب بندے کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی مقبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی کے ساتھ اس کو کرو۔ بندہ حساب کتاب لگانے شروع کر دیتا ہے، اتنے لگا دیے تو یہ نہ ہو جائے، اتنے خرچ ہو گئے، اتنا مہنگا ہو گیا۔ تو جتنی بھی مہنگائی ہو، بھوکا کوئی بھی نہیں رات کو سوتا، ماشاءاللہ کم از کم 3 دفعہ تو کھا کے سوتے ہی، بھلے کچھ بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جیسی جس کو حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، اپنے زائد دیگر غیر ضروری اخراجات کو کم کر لے، لیکن فریضہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے
اس کو ضرور ادا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بات جو ہے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانیوں کے گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ، کس یعنی کہ لحاظ سے کیا مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا اور محبوب علیہ السلام والسلام کی سنت کو اپنایا ہے. یہ تقویٰ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اسٹور ہو جاتا ہے، ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے گا. عزیزان محترم، فرمایا کہ جس نے حضور نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، ریاکاری کرتے ہوئے ہی وہ کینیڈا لے آئی تھی، کینیڈا لے آئی تھی، یہاں سے لیا تھی، وہاں سے لیا، اتنے کا جوڑا اتنے کا جوڑا، یہی بولیاں ختم نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قیمتیں بتاتے رہتے ہیں کتنے کا لیا تھا. اس طرح سے کر کے کوئی کسی کو شرمندہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جناب اب اس کو شرمندگی ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ میں نے سستا لیا ہے یا جو جانور لیا ہے اس کا قد چھوٹا ہے یا مہنگا نہیں ہے، تو وہ اپنے اندر احساس کمتری کا شکار رہے گا. حالانکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اس کو جیسی حیثیت دی اس کے مطابق اس نے قربانی کرنی ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے، حصہ ڈال رہا ہے، تو کیا ہر شخص کو بتانا ضروری ہے کہ حصہ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے، قربانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے تو کتنے کی کر رہا ہے، کہاں سے لا کے کر رہا ہے؟ یہ باتیں پوچھنا یا بتانا ضروری ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو اس طرح مسلمانوں کو آزمائش